بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایک عزت ہی ہوتی ہے جو ہر کسی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی عزت پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیتا۔ دنیا میں ایک عورت کی عزت کرنا کسی اصلی مرد کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہی سب کچھ ایک عورت ماں کے روپ میں سکھاتی ہے۔ جو انسان عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ زمانے کی ہر مصیبت اور ٹھوکر سے ضرور ٹھکراتا ہے، کیونکہ عورت کی عزت ہی مرد کو دنیا میں چلنے کے قابل بناتی ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ دنیا کے سارے مرد بزدل اور کمزور ہیں، تو میرا ایک عورت کو یہی مشورہ ہے کہ وہ بطور ماں اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا مکافات عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا برا، وہ بھی مکافات عمل میں آتا ہے۔ جب تم کسی کو کوئی عزت محبت دیتے ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہی تمہیں عزت دے، بلکہ اللہ پاک تمہیں وہاں سے عزت دیتا ہے یہاں تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ لازمی لوٹاتا ہے، اور یہی نہیں کہ اگر ایک شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ جیسا بھی سلوک رکھتا ہے، اللہ پاک وہی اس کی بہنوں کو سلوک لوٹاتا ہے کہ اگر شوہر گھر میں اپنی ہی بیوی کو بہنوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب اس کی بہنیں گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں تو وہی سلوک اس کی بہنوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنیں اپنے گھر میں خوشی سے آباد رہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کی عزت کرو، اس کو محبت اور توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہنوں کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا اور وہ ساری زندگی خوشی سے گزاریں گی۔ ایک شخص اپنی بیوی کو بہت تانے دیتا تھا کہ میری تم سے شادی کرنا سب سے بڑی غلطی تھی، جب سے شادی ہوئی میری زندگی تباہ ہو گئی، مگر وہ اس کا ہر ظلم سہ جاتی، کبھی اس نے اپنے شوہر کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ یوں سالوں گزر گئے، اس کی اولاد بھی ہو گئی، مگر شوہر کا رویہ وہی تھا۔ اس شخص کی ایک چھوٹی بہن تھی جو ابھی جوان ہوئی تھی۔ کچھ ماہ بعد اس کی شادی ہوئی اور وہ اپنے گھر خوشی سے آباد ہو گئی، مگر کچھ ماہ گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ گیا کہ اس کی ساری خوشیاں تباہ ہو گئیں، کیونکہ اس کی ساس اس کو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے کر گئی، جس نے چیک اپ کے بعد یہی رپورٹ دی کہ یہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے اس کے بھائی کو بلایا اور یہی کہا کہ ہم تمہاری بہن کو آزاد کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری زندگی اولاد نہیں ہو سکتی اور ہم اپنے بیٹے کو یوں بے اولاد نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ وہ گھر لوٹ آیا، بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ چکا تھا کہ وہ اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو یوں پریشان حالت میں بیوی نے دیکھا اور وجہ پوچھی۔ یہ سب سزا مجھے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی ہی ملی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور یہی کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تم سے پوری زندگی میں نے زیادتی کی، ہر بار تمہیں ذلیل کیا، مگر تم نے ہمیشہ مجھے عزت دی اور اللہ نے مجھے میرے رویے کی سزا میری بہن کو دی۔ میں چاہ کر بھی اس کا گھر نہیں بچا سکتا، اگر تم مجھے معاف کر دو تو شاید اللہ مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ اس نے دل سے معافی مانگی تھی۔ مجھے یہی کہا گیا ہے کہ سوچ کر ہمیں جواب دیں، تم ہی بتاؤ میں کیسے اپنی بہن کا گھر تباہ کر دوں۔ وہ کہنے لگی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ پاک نے ہر مصیبت کا حل رکھا ہے، اور آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ اولاد نہ ہونے پہ لڑکی کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ اس کو بڑے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور اس کا علاج کروائیں۔ شوہر بیوی کا یہ احسان دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو کبھی عزت سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آج اس کی بہن کی شادی کو 10 سال گزر گئے، اس کے 3 بچے بھی ہیں، وہ اپنے گھر خوشی خوشی آباد ہے، اور اس کا بھائی اپنی بیوی کا بہت شکر گزار ہے اور ہر وقت اس کی عزت کرتا ہے۔
ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ لو آدمی بھاگا بھاگا ان کے دربار میں آیا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال تھا، رنگ فاق تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، کیوں، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو تم اس قدر بے حال ہو رہے ہو؟ اس نے کہا، یا حضرت، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے۔ میں ان غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو راز رکھنا اگر نہ آتا تو کوئی بھی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا، کیونکہ مرد وہ واحد رشتہ ہے جس کو اپنی بیوی پہ سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتبار ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر دوسرا انسان، یہاں تک کہ میری اولاد مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، مگر میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے گی اور نہ ہی مجھے اکیلا چھوڑے گی۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کے دل میں راج کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مرد کی خدمت دل سے کرے، کبھی اس کو غربت کا طعنہ بھی نہ دے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈلا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ اگر کوئی عورت اپنے مرد کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام ہی رہی اور اس کی لاکھ کوشش سے بھی وہ مرد کے دل میں جگہ نہ بنا پائی، خود سے بندے لوگوں کی قدر کیجیے، انہیں تھوڑا سا اپنا وقت، توجہ اور محبت دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں کھو دیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے۔ مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ غلط راستے پر ہیں۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت سے نکل گیا وہ لکی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جن میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہمسفر کو ایک بار دیکھ لینے کے لیے گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے،
اگرچہ اس محبت کا کبھی اظہار نہ بھی کیا گیا ہو۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو جبکہ اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو وہ اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ عورت کا کچھ ذاتی خرچ متعین کر دینا چاہیے۔ کچھ شوہر حضرات گھر کا سارا سامان لا دیتے ہیں مگر بیوی کو کسی قسم کا خرچہ نہیں دیتے۔ کئی ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کو تھما دیتے ہیں کہ خرچ کریں، مگر بیوی کو کچھ نہیں دیتے کہ میں خود ہی لا دوں گا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ بیوی اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ صدقہ خیرات کرے، رشتہ داروں کو تحائف دے اور اپنی ضروریات کی چیزیں دے۔ ایسے میں اس کے پاس خرچ نہ ہو تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہوئی۔ آپ ایک خرچ متعین کر دیں، آپ کی آمدن کے حساب سے مناسب ہو، تاکہ بیوی اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر سکے۔ اس خرچ کا حساب بیوی سے نہ لیا جائے، چاہے تو اپنے لیے پر خرچ کرے، چاہے صدقہ خیرات کرے، بالکل خرچ روک دینا تو کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔